السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گنہگار بندے کا حیرت انگیز واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا بندہ جو 60 سال تک گناہوں میں مصروف رہا، اور اس کا انجام کیا ہوا، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا بندہ تھا جو گناہوں کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ بندہ گناہوں میں اتنا گھر چکا تھا کہ اسے یہ خبر بھی نہ تھی کہ میرا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ وہ اتنا بڑا گنہگار ہو چکا تھا، اس کے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ وہ بندہ 60 سال تک گناہ کرتا رہا، کبھی توبہ نہیں کی۔ اس کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جس کے گناہ بے شمار ہیں۔ اگر تم نے اسے قبیلے سے باہر نہیں کیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے تم سب پر میں اپنا عذاب نازل کروں گا۔ جس قبیلے میں وہ بندہ رہتا ہے، اس قبیلے میں رہنے والے تمام لوگوں کو میں ہلاک کر دوں گا، اس لیے تم اسے اس قبیلے سے دور کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کی نشاندہی کا اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور اس بندے کے پاس جا کر کہنے لگے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمام لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تمہارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم سب پر مسلط ہو جائے گا، سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آبادی سے کہیں دور تم چلے جاؤ۔ وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر رونے لگا اور دور جنگل کی طرف کہیں دور نکل گیا، جہاں نہ انسان تھا اور نہ ہی انسان کا کوئی وجود۔ ویرانے کی طرف وہ نکل گیا اور صرف ندامت کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی سے منہ چھپا کر پہاڑ کے غار میں پناہ لے لی، اور سجدے میں سر جھکا کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ وہ بندہ رو رو کر کہنے لگا، ارے میرے مالک، کیا میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تو نے میرے نبی کو کہہ دیا کہ سارے لوگوں پر تو عذاب نازل کرے گا؟ وہ بندہ کہنے لگا، پروردگار، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تیری رحمت اسے مٹا نہیں سکتی؟ یا اللہ، میرے گناہ بڑے ہیں یا تیری رحمت بڑی ہے؟ میں اگر گنہگار ہوں تو تو غفور الرحیم ہے، میں گنہگار ہوں تو تو رحمان اور رحیم ہے، میں بندہ ہوں تو رب العالمین ہے، تو ساری کائنات کا اکیلا رب ہے، ہر چیز پر تیرا قبضہ ہے اور سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ اگر تو ایک بار مجھے بخش دے گا تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ نہ تیرے سے کوئی پہلے ہے اور نہ تیرے بعد، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تیرے نزدیک میرا گناہ اتنا بڑا ہے تو مجھے معاف مت کرنا، مگر میری وجہ سے کسی پر اپنا عذاب نازل مت کرنا۔ میں تیرا گنہگار ہوں تو مجھے اکیلے سزا دے دے، لیکن میرے قبیلے والوں پر اپنا عذاب نازل مت کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی فریاد کو سنا تو اللہ کی رحمت مچل جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کے غار میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، تم رحمت کے فرشتوں کو لے کر وہاں جاؤ اور اس بندے کی روح کو قبض کر لو۔ وہ بندہ سجدے میں تھا اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا، تم سب لوگ اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا۔
میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کے غار میں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، تم اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرو اور یہ اعلان کر دو کہ جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ سب لوگ جنتی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے لگے۔ جس کسی کو بھی یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسے بندے کا انتقال ہوا ہے جس کے جنازے میں جو بھی شامل ہوگا اسے جنت کی ضمانت مل جائے گی، یہ اعلان عام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہی بندہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر عذاب نازل کرنے کو بولا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا، آخر یہ اتنی عظمت والا کیسے ہو گیا جو اللہ تو نے اعلان کر دیا تمام لوگوں کے لیے، جو کوئی بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ میرا وہی گنہگار بندہ ہے۔ جب تو نے اسے قبیلے سے نکال دیا تھا تو یہ شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپاتا ہوا ایک غار میں آ گیا۔ میرا بندہ گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا تھا کہ اس نے چاند اور سورج اور آسمان سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب لوگوں پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور اس نے مجھ سے رو رو کر کہا کہ میرے پروردگار، اگر میں گنہگار ہوں تو اس کی سزا صرف مجھے دینا، میرے قبیلے والوں پر اپنا عذاب نازل نہ کرنا۔ میں نے اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی ہے۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پر میرا بندہ مجھ سے رحمت کی گہار کرے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں۔ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول نہ کروں۔ میری رحمت کو یہ گوارا بالکل نہیں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در ہر وقت انسان کو آواز دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جنت کی بشارت لینے والا، ہے کوئی کامیابی لینے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنا پیارا بندہ بننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔